تسبیحات پر 40 روزہ اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن 30۔ تسبیح: علی اللہ تو ہی تو ہے۔ یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ، ہم نے 29ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج کی تسبیح ایک اور بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے۔ علی اللہ تو ہی تو ہے۔ بے شک وہی اور صرف وہی ہے۔ علی اللہ تو ہی تو ہے۔ آج ہم پھر پیر شمس علیہ السلام کے گنان کے اس شعر کی طرف آئیں گے جس کا ذکر پچھلے مقالے میں کیا گیا ہے۔ اے جی تیری رمز کا پیا میں ہوں دیوانہ، عشق عقل بھلایا میرے صاحب اب تیری محبت لاگی۔ اے میرے پیارے، میں تیرے عشق کے رمز و اسرار سے دیوانہ ہو چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے عشق نے میری عقل پر غلبہ پا لیا ہے۔ اے میرے صاحب، یہاں پر یہ سوال یا بحث بہت پرانی ہے کہ کیا عقل عشق سے بہتر و برتر ہے؟ اگر عقل عشق سے برتر ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور اگر عشق عقل سے بہتر ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کئی اسکالرز نے عقل کو اہمیت دیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں عشق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے ان کی سوچ میں محبت عشق سے مختلف ہو۔ انگریزی میں لو صرف یہی ایک لفظ اس جذبے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو اور عربی میں مختلف الفاظ اس کے اظہار اور شدت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ پیار، محبت اور عشق۔ یہ عام طور پر نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تب وہ درجہ محبت کا ہے، لیکن جب کوئی اپنے حواس کھو بیٹھے تب اسے درجہ عشق کہا جاتا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا عشق کا لفظ قرآن میں آیا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب کے لیے قرآن شریف میں حکمت سے دیکھنا ہوگا۔ عشق اور محبت میں فرق نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔ دراصل محبت کا دوسرا نام عشق ہے۔ مستند ڈکشنریز میں عشق کے معنی محبت بتائے گئے ہیں۔ یہ سچ ہے، قرآن میں ایک لفظ جس کے معنی عشق کے ہیں بیان ہوا ہے۔ یہ لفظ حب ہے۔ قرآن میں سورہ 2 آیت 165 میں فرمایا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے
لوگوں نے زلیخا کی کہانی سنی ہوگی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا عشق رکھتی تھیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسمانی اور روحانی خوبصورتی سے مسحور ہو چکی تھیں اور ان کا عشق دیوانگی کی بلندیوں کو چھو چکا تھا۔ وہ آپ کے عشق کے انتہائی درجے تک پہنچ چکی تھیں۔ قرآن میں ان کے عشق کو حب، قرآنی حوالہ سورہ 12 آیت 30 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ عشق کے لیے قرآنی لفظ حب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ کوئی مکمل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ اور بیٹے سے زیادہ نہ چاہے۔ ایسا عشق رسول یا پیغمبر کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ عشق تمام دوسری محبت اور عشق سے اعلیٰ ہے۔ یہ عشق بہت خالص اور پاک ہے۔ یہی عشق ذریعہ ہے خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کا، یا یوں کہیں کہ یہی عشق الہی کا بالواسطہ طریقہ ہے۔ یہی نتیجہ اخذ کیا جائے گا امام علیہ السلام کے اس فرمان سے جس میں آپ نے فرمایا کہ حقیقی مومن کا عشق اس کی اولاد، بیوی اور دولت پر نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں امام زمان علیہ السلام مظہر نور خدا ہیں، اسی لیے انہی کا عشق براہ راست وسیلہ ہے عشق الہی کا۔ ایک دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے سب سے پہلے عقل کی تخلیق کی، جبکہ لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ عقل کو کب تخلیق کیا اور پھر مکمل کیا گیا۔ کیا یہ عاشق علی اللہ کے عالم شخصی میں مکمل کیا گیا؟ یقیناً یہ حقیقت ہے، جیسا کہ اوپر دی گئی حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ جب خدا نے عقل کی تخلیق کی تب وہ خدا کے حکم سے بولنے لگی۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ آگے آ، تب وہ آگے آئی۔ پھر خدا نے کہا کہ پیچھے جا، تب وہ پیچھے گئی۔ پھر خدا نے فرمایا کہ یقیناً اس جیسی کوئی چیز کی تخلیق نہیں کی گئی اور مجھے یہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ البتہ اس کی تخلیق کا ملیت اس شخص کے اندر کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اسی عقل کے ذریعے سے ہی میں اپنا حکم صادر کرتا ہوں، اسی سے اثبات و نفی ہے اور اسی کے ذریعے سے سزا و جزا ہے۔ یہ حدیث انسان کامل کے عالم شخصی کے بیان میں ہے، جو پہلے جسمانی اور پھر روحانی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ علی اللہ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نور کا جنم
جبین کے مقام پر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ مکمل ہو جاتی ہے، پھر حقیقی علم کی روشنی میں عقلانی زندگی یا حکمت سے پر زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کی تخلیق ہوئی وہ عقل ہے۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشق ایک درخت کی مثال ہے، عقل اس کا پھل ہے، یا پھر دوسری مثال میں حضرت مریم علیہ السلام بذات خود درخت تھی اور اس کا پھل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عشق ایک گہرے سمندر کی مثال ہے اور عقل اس میں سے نکلا موتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا مولا، عشق اور عقل کے راز ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، لیکن تیری رحمت و عنایت سے ہر چیز ممکن ہے۔ یا مولا، ہم تمام سیکھنا اور نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 66 آیت 8۔ البتہ ہم آپ کی مدد کے شدت سے طلبگار ہیں، از راہ کرم ہماری مدد فرمائیں۔ یا مولا، ہماری مدد کیجیے کہ ہم پاکیزہ ہوں، گناہوں سے پاک، تاکہ آپ ہمارے دل میں رہیں اور ہم عشق اور عقل کے اسرار اور حکمت کو جان سکیں۔ علی اللہ مدد فرما، علی اللہ تو ہی تو ہے۔ آمین الہی آمین۔ دعاؤں کے طلبگار، آپ کے علمی دوست۔ حوالہ جات: نمبر 1، 313 فرامین مبارک، صفحہ 51۔ اضافی حوالہ: بائبل میتھیو، قرآنی حوالہ سورہ 10 آیت 37۔ اگر آپ مجھ سے زیادہ اپنے باپ یا ماں سے پیار کرتے تب آپ میری محبت کے حقدار نہیں ہیں، اور اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں تب آپ میری محبت کے حقدار نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ تو ہی تو ہے، 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 علی اللہ تو ہی تو ہے۔ اللہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.